الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 73۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار کرو، لیکن اپنے ہم مذہب یعنی یہود کے سوا کسی اور کی بات پر یقین مت کرنا۔ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس سے ان کے مکر اور ہیلے کی اصل حقیقت واضح کرنا مقصود ہے۔ ان کے ہیلوں سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو ہدایت دے دے یا دینا چاہے۔ تمہارے ہیلے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ یہ بھی یہودیوں کا ایک قول ہے اور اس کا عطف ولا تؤمنوا پر ہے، یعنی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، اس طرح یہودیت کے سوا کوئی اور دین بھی حق ہو سکتا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہود کے بڑے بڑے علماء جب اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے کہ دن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن اترتے کفر کرو، تاکہ جو لوگ فی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی مذبذب ہو کر مرتد ہو جائیں، تو ان شاگردوں کو مزید یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھو، صرف ظاہراً مسلمان ہونا، حقیقتاً اور واقعتاً مسلمان نہ ہو جانا، بلکہ یہودی ہی رہنا، اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین، جیسی وحی و شریعت اور جیسا علم و فضل تمہیں دیا گیا ہے ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا تمہارے بجائے کوئی اور حق پر ہے جو تمہارے خلاف اللہ کے نزدیک حجت قائم کر سکتا ہے اور تمہیں غلط ٹھہرا سکتا ہے۔ اس معنی کی روح سے جملے معتزلہ کو چھوڑ کر عند ربکم تک یہود کا قول ہوگا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اے یہودیوں، تم حق کو دبانے اور مٹانے کی یہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کر رہے ہو کہ ایک تمہیں اس بات کا غم اور جلن ہے کہ جیسا علم و فضل وہی اور شریعت اور دین تمہیں دیا گیا تھا، اب ویسا ہی علم و فضل اور دین کسی اور کو کیوں دے دیا گیا۔ تمہارا یہ اندیشہ اور خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پنپ گئی اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تو نہ صرف یہ کہ تمہیں دنیا میں جو جاہ و وقار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا، بلکہ تم نے جو حق چھپا رکھا ہے اس کا پردہ بھی فاش ہو جائے گا، اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تمہارے خلاف حجت قائم کر بیٹھیں گے، حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین اور شریعت اللہ کا فضل ہے اور یہ کسی کی میراث نہیں، بلکہ وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ فضل کس کو دینا چاہیے۔ الامین
ان پڑھ جاہل سے مراد مشرکین ہیں، مشرکین عرب۔ یہود کے خائن لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چونکہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کا مال ہڑپ کر جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور بعض تفسیر روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سن کر فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا، زمانے جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے کہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے وہ کسی نیکوکار کی ہو یا بدکار کی ہو۔ افسوس ہے کہ یہود کی طرح آج کچھ مسلمان بھی مشرکین کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب کا سود جائز ہے، دارالحرب کا سود جائز ہے، لیکن ان کا علمی دوغلا پن دیکھیے کہ جس ملک کو دارالحرب کہہ کر اس کا مال ہڑپ کھاتے ہیں اس سے لڑنے کے لیے کبھی تنکا بھی نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما دے، آمین۔